الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت سارے فضائل اور بڑی احادیث بھی ملتی ہیں۔ ہم سب کی تمنا ہے کہ کوئی ایسا کرم ہو جائے کہ ہم سب نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہو جائیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک قبر کا امتحان، یہ کیسا امتحان ہے کبھی سوچا آپ نے؟ دیر از نو سپلیمنٹری پیپر، دوسرا چانس نہیں ہے۔ ادھر 1 سال پیچھے رہ جائیں گے، ادھر قیامت تک قبر میں مار پڑتی رہے گی۔ قیامت تک اللہ ناراض ہو گیا تو جہنم کی کھڑکی کھلی رہے گی، سانپ اور بچھو آ جائیں گے۔ کون بیئر کر سکتا ہے اللہ کی پنشمنٹ کو؟ کون اس سزا کو برداشت کر سکتا ہے؟ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار جنازے میں شریک تھے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، میرے آقا قبر کے کنارے بیٹھ گئے، اتنا روئے، نبی پاک نے اتنے آنسو بہائے کہ آپ کے چشمان اقدس سے نکلنے والوں آنسوؤں سے مٹی گیلی ہو گئی۔ قبر کے کنارے بیٹھ کر اتنے آنسو سرور کائنات نے بہائے، پھر فرمایا اس یعنی قبر کے لیے تیاری کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین ہیں، آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے 1 بار نہیں 2 بار نبی پاک سے جنت خریدی، مگر آپ جب بھی قبرستان جاتے یا قبر کے پاس کھڑے ہوتے، قبر کا تذکرہ ہوتا، زارو کتار روتے۔ ایک بار سیدنا عثمان غنی کسی قبر کے پاس کھڑے ہوئے تو اتنا روئے کہ آپ کی آنسوں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ کسی نے پوچھا حضور آپ محشر کی بات پر، جہنم کی بات پر اتنا نہیں روتے، آپ قبر کی بات پر اتنا روتے ہیں؟ تو کچھ اس طرح فرمایا کہ قبر ہی پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو گیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم سوچیں، ہم میں کوئی فلیٹ میں رہتا ہے، اس کی تمنا ہے بنگلہ ہو جائے، بنگلہ چھوٹا ہے تو بڑا ہو جائے، مکان ایسٹ اوپن ہے تو ویسٹ اوپن ہو جائے، سردیاں ہیں تو کمبل کا اہتمام ہے، گرمیاں ہوں تو لائٹ، پنکھا، UPS، جنریٹر سب چاہیے، کیونکہ سکون والی نیند چاہیے۔ کتنا رہو گے اس گھر میں؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، اگر جی بھی لیا تو قبر میں کتنا سال رہیں گے؟ وہ قبر میں ہوا ہوگی کہ نہیں؟ چھوٹا گھر اچھا نہیں لگتا، کبھی دیکھیے قبر؟ خدا را میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے لیے کوئی عبرت تو لیجئے نا، اپنی آخرت کی کوئی تو تیاری کیجئے۔ صبح سے لے کر شام تک ایک ہی مائنڈ سیٹ کہ دنیا اچھی ہو جائے، پیسے مل جائیں، جناب یہاں راحت مل جائے، یہاں لگژریز مل جائے۔ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم نے مرنا ہے؟ اور پھر جو سب سے زیادہ کروشل بات ہے، سب سے زیادہ ڈرنے والی بات ہے، we don't know the date of that examination۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ امتحان کب دینا ہے، وہ آج بھی ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، ہم میں سے ہو سکتا ہے کہ کل رات کوئی اپنے گھر میں نہ سوئے، قبرستان میں ہو۔ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کب امتحان ہوگا، تو جب ہمیں پتہ نہیں ہے تو it means we have to prepare daily۔ اے اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرنے والے، کیا مرنا نہیں؟ اے اپنے کانوں کو حرام میوزک اور بری باتوں کو سے بھرنے والے، تجھے مرنا نہیں؟ اے حرام کام کرنے والے، اے سود کا کاروبار کرنے والوں، اے جھوٹ بول کر اپنا مال بیچنے والوں، اے مسلمانوں کو دھوکہ دینے والوں، اے مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں، مرنا نہیں؟ آج اکیلے میں بیٹھ کر ایسے گناہ کرتے جیسے کوئی دیکھ نہیں رہا، مگر یاد رکھو چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ ہم سب کو مرنا ہے، خدا را موت کی تیاری کر لو۔ ہمیں روز یہ طے کر کے سونا ہے یا زندگی گزارنے کہ آج اگر امتحان دینا ہے تو میں تیار ہوں، میں اس امتحان کے لیے تیار ہوں۔ I have a question of all of you۔ میں اب آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں ناظرین، میں اپنے آپ سے بھی کروں اور آپ سے بھی پوچھتا ہوں، اگر آج مر گیا، مر تو سکتا ہوں نا، یہ تو پاسبل ہے نا، آج مر گیا، کیا میں تیار ہوں قبر کے امتحان کے لیے؟ میں جواب دے پاؤں گا کہ اللہ راضی ہے مجھ سے؟
کیا ایسی زندگی گزارنی ہے کہ مار نہیں پڑے گی؟ تو پھر تو ٹھیک ہے. if the answer is yes then it's okay. اور اگر آنسر یہ نہیں آ رہا دل سے کہ نہیں ابھی تو بہت گناہ ہے, بڑی خطائیں ہیں, توبہ کرنی ہے, اچھا بننا ہے, نمازیں بھی کئیوں کی قضا ہو رہی ہیں, حرام روزی بھی چل رہی ہے, حرام چیزوں کو دیکھ بھی رہا ہے, حرام سن بھی رہا ہے, جھوٹ بھی زبان سے گیا نہیں ہے, غیبتیں بھی جاری ہیں, ماں باپ الگ پریشان ہیں, فیملی الگ ٹینشن میں ہے, روزی حرام بھی چل رہی ہے, ابھی نہیں مرنا بھائی, ابھی تو توبہ کرنی ہے. تو پھر بتاؤ نا کب توبہ کرو گے, کب قبر کی تیاری کرو گے؟ ابھی تو سنا کہ یہ اچانک موت کا ہوگا شکار, پتہ بھی نہیں چلتا. روز صبح کئی لوگ گھر سے نکلتے ہیں اور کہہ کر جاتے ہیں کہ میں جب ایوننگ میں واپس آؤں گا نا تو یہ والا کھانا بنا کے رکھنا, یہ والے میرے کلوتھس استری کر کے ذرا ریڈی کر کے رکھنا, ہیو ٹو گو ود مائی فرینڈز. بندہ واپس نہیں آتا, لاش واپس آتی ہے. ایسا ہوتا ہے نا, ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا, پتہ ہی نہیں ہوگا. اور لوگ کہیں گے یار ہمارے ساتھ ہی تو تھے آج, ارے صبح ملاقات ہوئی تھی, کل تو کھانا ساتھ کھایا تھا, اس کا انتقال ہو گیا. آج آپ کہتے ہیں نا کسی کے بارے میں, ایسی ہمارے بارے میں کوئی کہے گا, تھوڑے دن تک لوگ یاد رکھیں گے, اس کے بعد ہم ہوں گے, ہماری قبر ہوگی, ہمارے اعمال ہوں گے. اگر چین میں ہوں گے نا تو پھر ٹھیک ہے. اگر زندگی نماز پڑھتے ہوئے گزر رہی ہے, سنتوں کے مطابق ہے, حلال روزی کما رہے ہیں, درود پڑھ رہے ہیں, تلاوت قرآن ہو رہی ہے, حرام چیزوں سے بچ رہے ہیں, نیکی کی دعوت کے کاموں میں انوالو ہیں, تو پھر تو انشاءاللہ خیر ہو جائے گی انشاءاللہ. پھر تو نبی پاک تشریف لائیں گے اور پھر اعلیٰ حضرت لکھتے نا قبر میں لہرائیں گے تا حشر جلوے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. لیکن اپنے آپ سے پوچھو, کسی اور سے نہ پوچھو. I know very well, ہر بندہ اپنے بارے میں جانتا ہے کہ میں کتنا برا ہوں, تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں, تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی. ہمیں سب پتا ہے اپنے بارے میں. تو پلیز میرے میٹھے اسلامی بھائیو اس ایگزام کی تیاری کیجیے. بس اس جملے کے تحت بتاؤں, پہلے بات پوری کر لوں پھر میں آپ کو پریکٹیکلی بھی سمجھاؤں گا. آپ فرماتے ہیں کچھ لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں مگر موت کا وقت قریب آ گیا ہوتا ہے. فرماتے ہیں کچھ گھر بالکل بن کر تیار ہو گئے ہوتے ہیں مگر مکین جو اس گھر میں رہنے کے لیے آنا چاہتا ہے اس کا آخری وقت بھی آ گیا, اس کی قبر بھی تیار ہو چکی ہوتی ہے. اب ذرا اس کو پریکٹیکلی سمجھیے. آپ جب قبرستان جاتے ہیں کچھ قبریں تیار ملتی ہیں نا, صحیح بات بتاؤں پریکٹیکل, جو قبریں کھودی ہوئی ہیں نا, جن کی بھی کھودی ہوئی ہیں وہ زندہ ہیں اس وقت. ہاں تھوڑی دیر بعد مرنا ہے انہوں نے اور پھر اس قبر میں آ جانا ہے. کفن کی دکان پر جب کبھی جائے نا تو وہ کفن وہ طے کر رہا ہوتا ہے, پلاسٹک میں ڈال رہا ہوتا ہے. ایکچولی جس کا کفن طے کر رہا ہے نا وہ اس وقت زندہ ہے, تھوڑی دیر بعد اس نے مرنا ہے. یہ کفن خریدنے کوئی آئے گا دکان سے, اس کو کفن پہنایا جائے گا, اور جو قبر تھوڑی دیر پہلے گورکن نے یا ایک دن پہلے کھودی تھی یہ اس کے لیے کھودی تھی جو زندہ ہے. تو مجھے اور آپ کو پتا نہیں ہے کہ ہماری قبر خودی بھی کہیں ریڈی تو نہیں ہے.